बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तोशाखाना केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। क्या चक्कर है, क्या इसके ऊपर जिस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बस अभी सज़ा हो जाएगी, अभी नाअहल हो जाएंगे, अभी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा था, ऐसा होना था जो टल चुका है, या पीछे प्लानिंग कुछ और चल रही है? इसके ऊपर आपको कुछ चीज़ों से आगाह करूंगा। निगरान वजीर आज़म के ऊपर क्या खिचड़ी चल रही है और इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्या ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा या पहले ही मामला तय हो चुके हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि एक मुर्दा है, 4 कब्रें तैयार हो चुकी हैं, इसको कैसे अब मैनेज किया जाएगा, एक मुर्दे को 4 कब्रों में कैसे दफनाया जाएगा, इसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। एक व्लॉगर आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत मकबूल है, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और इमरान खान की हार्ट टॉक बीबीसी के अंदर जिस तरह जिल्लत अमेज रवैया उनके साथ हुआ है और जो उनको जिस तरीके से उनका मुंह तोड़ एंकर ने उनसे सवालात किए हैं, वो भी एक लम्हा फिक्री है, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। और भी एक अहम चीज़ है कि वो इसराइली टेक्नोलॉजी जिसका बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, जो पाकिस्तान 2012 से इस्तेमाल करा था, उसकी हकीकत क्या है, सेल फोन हैकिंग टेक, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बात करते हैं तोशाखाना के ऊपर। तोशाखाना के ऊपर बात ये करते हैं कि मैंने परसों ट्वीट देखी कामरान खान की और उन्होंने कहा कि जनाब बस लम्हा आ गया, तारीख साज लम्हा आ गया, अब इमरान खान को जो है फैसला आने वाला है, सज़ा हो जाएगी, नाअहल भी हो जाएंगे, जेल भी जा सकते हैं और फलान ढिमका। उसी वक्त मेरे ज़हन में आया कि यार ये कैसे हो सकता है। इस वक्त देखिए, हकीकत ये है कि इमरान खान के जो वोटर है, एक वोटर भी मेरे इर्द गिर्द, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ, इसी मुआशरे में रहता हूँ और मैं मीडिया का काम करता हूँ, मेरे इर्द गिर्द, मेरे घर, मेरे आसपास दोस्त यार, एक वोट भी अभी तक इमरान खान का नहीं टूटा, सिवाय उस मुफाद परस्त टोले के जो इर्द गिर्द घूम रहा था और वो भाग गया है। अब जब तक वो वोटर नहीं टूटता उससे पहले इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, और जब तक इलेक्शन की प्लानिंग नहीं होती कभी भी इसको ख्वार करने वाले जो प्लानिंग कर रहे हैं वो अपने कार्ड्स नहीं खेलेंगे। जब ये शादी की डेट तय हो जाएगी उस वक्त सरप्राइज आएंगे। इसलिए अभी अगर आप ये समझें कि बस ये तोशाखाना का फैसला अगर हाई कोर्ट अगर ना रोकती, बेसिकली इसकी मैं आपको डिटेल थोड़ी सी ये बता दूं कि 8 दरखास्तें दी हुई थी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। एक दरखास्त तो ये थी कि जी केस का जज ही बदल दें, एक ये थी जी कि ये काबिल समाअत और नाकाबिल समाअत होने के ऊपर जो सेशन कोर्ट का फैसला है इसके ऊपर आप बात करें, और भी इस तरह की दूसरी थी। गवाहों के हवाले से भी थी कि जो गवाहों का हक जो है वो कैंसिल किया गया है जज दिलावर की तरफ से, उसको बहाल किया जाए और ये केस दूसरी अदालत में लगा दिया जाए। बहरहाल अभी एक केस के ऊपर ये सेशन कोर्ट को हुक्म दिया गया है कि जनाब आप ये इस मामले को इसका काबिल समाअत होने के हवाले से आप ख्वाजा हारिस को भी सुने, आप इमरान खान को भी सुने, और उसके बाद फिर दोबारा आप इसका असर नो दलाइल दे के उसके बाद आप इसका करें। ये इसलिए किया गया है कि इसलिए नहीं कि इमरान खान को रिलीफ देना था, ये इसलिए किया गया है क्योंकि इसके पीछे प्लानिंग कुछ और है। अभी वक्त है, अभी और बहुत से मामला तय होने हैं, अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है कि तोशाखाना का फैसला आ जाए और उसके बाद भागम दौड़म शुरू हो जाए। अभी इसके ऊपर टाइम चाहिए और टाइम दिया जाएगा, अभी और टाइम दिया जाएगा। बहरहाल ये सारी की सारी कहानी है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि तोशाखाना केस के ऊपर फौरी तौर पे मामलात जो है दिलावर साहब निकाल के अगर उन्होंने फैसला महफूज भी कर लिया, चले मैं आपको बताता हूँ, तो भी वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो मुनासिब वक्त पे आएगा जब वो आना होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान अब इस वक्त 4 कब्रें हैं, मुर्दा एक है। एक तोशाखाना की कब्र तैयार हो रही है, एक साइफर की कब्र तैयार हो रही है, एक 9 मई के मामलात जो हुए हैं उसके ऊपर एक कब्र तैयार हो रही है, और एक अल कादिर ट्रस्ट के ऊपर कब्र तैयार हो रही है। अभी दूसरी कब्रें अभी मैच्योर नहीं। तोशाखाना खाना की जज साहब ने कब्र ज़रा जल्दी खोद दी थी, तो इसलिए उनको कहा ज़रा सुकून में आ रहे, अभी ज़रा मामलात हो रहे हैं, एक ही दफ़ा सारे बंदोबस्त इनका किया जाएगा और ये सारे के सारे मामलात अब ऐसा ऐसा अगले 6 माह के अंदर ये सारे के सारी चीज़ें मैच्योर होंगी। क्यों? पहले हम ये कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, अक्टूबर में तो नहीं होंगे, लेकिन मार्च में, फरवरी में ज़रूर होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और पाकिस्तान जिस तरीके से कमिटमेंट्स ले रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से
امداد لے رہا ہے، جب پاکستان لون لے رہا ہے اور بہت کچھ لے رہا ہے، تو پاکستان نے ان کو کمٹمنٹ کروائی ہے کہ بھائی ہاں، وہ انہوں نے اصل میں وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں، جو عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام، یہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد ساری چیزیں سموتھ چلتی رہیں گی۔ تو پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یس یہ ہونا چاہیے، تو اس لیے الیکشن تو ہوں گے، لیکن الیکشن سے پہلے یہ جو قبریں کھدیں گی اور اس قبروں کے اندر جو مردہ دفن کیا جائے گا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں نگران وزیر اعظم کی۔ نگران وزیر اعظم کے اوپر مشاورتی اجلاس ہو گئے جتنے ہونے تھے، اور بھی شاید ہوں، لیکن جو لیٹسٹ مشاورتی اجلاس ہوا ہے اس کے مطابق تمام جماعتوں نے جناب شہباز شریف صاحب کو یہ حق دے دیا ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی نام کو اگر آپ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا دیں، اور اگر آپ کوئی نیا نام بھی لانا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں۔ اب نام کیا ہے جی؟ حفیظ شیخ پیپلز پارٹی نے سجیسٹ کر دیا، میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے ایک بڑی گیم کی ہے، اور شاہد خاقان عباسی، اسلم بھوتانی، فواد حسن فواد اور ذوالفقار مقصی۔ بیسیکلی ہر جماعت نے اپنا اپنا ایک نام دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ نام ہے، آپ کر لیں، کون سی ہماری چلنی ہے اور کون سی آپ کی چلنی ہے۔ بیسیکلی جو اختیارات وزیر اعظم کو دیے ہیں وہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بنانے کا اختیار ہے وہ کسی اور کو دیں گے کہ جناب آپ بتائیں کیا کرنا ہے، اور پھر وہ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ اور بڑی کبھی امکان ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک نام کو لینا ہے تو حفیظ شیخ، اور اگر خواجہ راجہ ریاض نے کوئی رکھی ہوئی ہے کوئی پرچی کو اسپیشل تو شاید وہ بھی ہو سکتا ہے، سرپرائز وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں نگران وزیر اعظم کے حوالے سے۔ نگران وزیر اعظم کا معاملہ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے، مسلسل کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے اندر سارٹ آؤٹ ہوگا، لیکن اب یہ کہا گیا کہ نہیں یار، جب جن کی چلنی ہے انہی کی چلنی ہے، تو بھائی آپ ہمیں پہلے بتا دیں کہ کیا چاہتے ہیں، اب ہم وہی معاملہ کر لیتے ہیں، کیوں آپ جگہ صحیح کروا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی جو ہے نا لڑائی کروا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہونا چاہیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے عمران خان کی سیاست کو اور عمران خان کے سپورٹرز کو تقویت ملے گی، اس لیے اسموتھ کام کریں، چیزوں کو متنازع نہ کریں اور لے کے چلیں۔ تو اس لیے اب کبھی امکان یہ ہے کہ شاید ای سی پی کے پاس یہ معاملہ نگران وزیر اعظم کو سلیکٹ کرنے کا نہ جائے، لیکن پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بہرحال۔ تو یہ بات ہوگی۔ اب آپ کو بتاتا ہوں مشہور ولاگر، اس وقت میں رات کو بیسیکلی جا رہا تھا، کوئی تقریباً 1 بجے کے قریب لیٹ ہو گیا تھا، تو ویسے دل کیا کہ یار دہی بلے کھاتا ہوں، تو وہاں پہ میں آئس لینڈ پہ رک گیا اور میں نے اس کو کہا یار پیک کر دو۔ تو میں نے رائٹ سائڈ پہ دیکھا، میں نے کہا یار یہ عمران خان کی آواز آ رہی ہے کہیں سے۔ میں نے دیکھا تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک بندہ عمران خان کی تقریر سن رہا تھا، اور عمران خان سارا جھوٹ سچ گول گھول کے بتایا جا رہا تھا کہ توشہ خانہ میں اصل حقیقت کیا ہے، القادر کے اندر ٹرسٹ کے اندر اصل حقیقت کیا ہے، 9 مئی کے معاملات کے اندر اصل حقیقت کیا ہے، سائفر کے اندر معاملہ جو ہے سارا وہ کیا حقیقت ہے، اور اصل میں میرا ہی سچ ہے۔ اور بہرحال وہ جو بتا رہا تھا اور اگلا بندہ جو سن رہا تھا اس کو تو یہی لگ رہا تھا کہ واہ کیا بات ہے یار میرا کپتان، اور یہ تو زیادتی ہو رہی ہے میرے کپتان کے ساتھ۔ اور اس وقت عمران خان کے جتنے بھی ولاگرز تھے جو بھاگ گئے ہیں، جس طرح ان کے کارکن اور دوسرے لوگ بھاگ گئے ہیں، تو اب عمران خان نے وہ کمی پوری کرنے کے لیے خود یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پہ رکھ لی ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو اپنا بیانیہ اور تمام معاملات جو میڈیا کے اوپر، ظاہر سی بات ہے میڈیا پہ تو وہ بلیک آؤٹ ہے، میڈیا کے اوپر تو صرف یہی توشہ خانہ بتایا جاتا ہے، سائفر بتایا جاتا ہے، 9 مئی بتایا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ جو ان کے ترجمان ہیں وہ سارے کے سارے بھاگے ہیں، ٹی وی شو کے اندر ایک بندہ آپ کو ان کا نظر نہیں آئے گا۔ تو اب عمران خان نے یہ رسپانسبلٹی اپنے پاس رکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں یہ کام، اور وہ جو جھوٹ سچ ہے وہ اپنے ووٹروں کو وہ اپنا بیانیہ، اپنا نقطہ نظر مسلسل بتا رہے ہیں، اور وہ ان کے لوگوں تک اگر وہ 10 نہیں تو کم از کم 5 لوگوں تک ضرور پہنچ رہا ہے، اور جس کا عمران خان کو کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں ہارٹ ٹاک کی۔ بی بی سی کے اینکر نے عمران خان کو کہا کہ آپ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی جے جے کار کی، اور آپ نے اپنے سیاسی مخالفین میاں نواز شریف کو عدالتوں سے نااہل کروایا اور ان کو آپ نے باہر نکلوایا، اور آج وہی چیزیں الٹ کے آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور آج عدالتیں آپ کو نااہل کرنے جا رہی ہیں، اور آج آپ یہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جناب فوج کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہپوکریسی نہیں ہے۔ اور عمران خان کو اس نے منافق کہہ کے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر
ایک طرح سے بہت ہی ایک بری ہو گئی، بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پیڑی ہو گئی عمران خان کے نال، کہ انٹرنیشنل میڈیا BBC کے اوپر ایک بندہ اینکر اس کو کہہ رہا ہے سابق وزیر اعظم کو کہ یار تم منافقت چھوڑ دو. بہرحال ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہے عمران خان صاحب کس حد تک منافقت کرتے ہیں اور کس حد تک ان معاملات میں جاتے ہیں. اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ تحریک انصاف کے لوگ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے، ان کی امداد روکنے کے حوالے سے اس حد تک اگریسو ہوئے ہیں کہ شاید بھارت بھی پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اتنا کھل کے پاکستان کے خلاف نہ آیا ہو جتنا کہ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پابندی لگا دیں پاکستان کے اوپر، ان کو امداد نہ دیں، ان کو IMF کو کہیں کہ ان کو گرانٹ نہ دیں، ان کے ساتھ کوئی مطالبہ نہ کریں، ان کو ہیومن رائٹ کے اوپر ان کو بس فلاں ڈھمکا کر دیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور سیلیبرائٹ کا میں آپ کو بتا دوں، میں ایک دیکھ رہا تھا ٹویٹ دیکھی، ٹویٹ کے اندر احمد نورانی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک منٹ کی فر انہوں نے ایک چیز پڑھ کے سنا دی اور انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی. میں ٹویٹ آپ کو سنا دیتا ہوں. پاکستان کی طرف سے اسرائیلی ٹیکنالوجی سیلیبرائٹ کا استعمال شہید صحافی ارشد شریف کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سے بھی ثابت ہے، جس کے حوالے سے تفصیلات آج اسرائیلی اخبار ہاربٹس نے جاری کر کے اور ظالم اسرائیلی افواہ سے تعلق ثابت کر کے افواج پاکستان کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. میں کہتا ہوں احمد نورانی صاحب، آپ کی کافی سٹوریاں کافی اچھی تھیں، لیکن یہ تو آپ نے چولی ماری ہے. اور اس کے بعد میں اخبار کے پاس گیا. اخبار میں جا کے میں نے دیکھا کہ یار اخبار کیا کہہ رہا ہے. اخبار نے کہا کہ پاکستان کی FIA اور پاکستان کے پولیس کے ادارے یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی سنگاپور کے تھرو لی گئی ہے، ڈائریکٹ نہیں لی گئی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ دنیا کے کتنے ممالک اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ کہیں بھی افواج پاکستان کا نام نہیں تھا. اس کے اندر آپ نے پھر جوڑ دیا کہ فلسطین کے وہی پیسہ جو ہم وہ ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں وہ فلسطین کے ساتھ جا کے فلسطین کے خلاف گولیاں خریدی جا رہی ہیں. ارشد شریف کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی اس کے اندر ٹھوک دی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ جب اس حد تک تمام اینگل لا کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جب آپ کسی خبر میں ٹھونس دیتے ہیں تو وہ ویسے ہی وہ اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح آپ کوئی سالن اچھا پکانے کے لیے ضرورت سے زیادہ مسالے ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے اپنی اس پوائنٹ آف ویو کا بھی بیڑا غرق کر دیا. اور اگر آپ کی پچھلی کچھ خبروں کی وجہ سے، آپ کے پاپا جونز والی خبر کی وجہ سے یا آپ کی کسی اور خبر کی وجہ سے ہمارے دل میں کوئی 1% بھی آپ کے لیے کوئی رسپیکٹ یا قدر ہے تو اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ وہ رسپیکٹ اور وہ قدر مت کھوئیں. ٹو دا پوائنٹ بات کریں. مجھے پتہ ہے آپ کو افواج پاکستان کے ساتھ بہت سیریس پرابلم ہے، انہی کی مرہون منت آپ وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس طرح آپ ڈی ٹریک نہ کریں. یہاں پہ پہلے سیاسی جماعتیں تھوڑا اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہی ہیں، ان کو گمراہ کر رہی ہیں، ان کو جھوٹ جو ہے وہ سچ کے کپڑے پہنا کے ان کو پیش کر رہے ہیں. اس طرح نہ کریں. یہ قوم پہلے برباد ہو چکی ہے انہی چکروں میں. بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.